الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہوا، اس پاک ذات نے ہم سب مرشد کریم کے غلاموں کو آپ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ عاجز فقیر کو جو ٹاپک ملا ہے، جس پہ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، اس میں قرون اولیٰ اور دور حاضر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقابلی جائزہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب کریم نے کائنات میں اپنے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور ہر نبی کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم لوگوں کو عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بھی تعلیم بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے محبت کرنا ہر ذی روح، ہر انسان، ہر مذہب، قوم، قبیلہ، ہر ایک کے لیے آپ کی محبت واجب اور لازم ہے۔ اگر قرون اولیٰ کی بات کی جائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس قدر ٹوٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے میں بھاگ کے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، چین آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جب روز قیامت اللہ رب کریم فیصلے فرمائے کہ آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، آپ تو کے مقام اور مرتبے کے حساب سے اپنے مقام پر تشریف فرما ہوں گے، اور میں کمزور صحابی آپ کا اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو انتہائی کسی ادنی درجے میں ہوں گا، تو میں اس بات کے لیے زیادہ پریشان اور فکر مند ہوتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی، ابھی آپ نے جواب عطا نہیں فرمایا، تو جبریل امین علیہ السلام آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا سورہ نساء میں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِکَ، جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اور ان لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پہ اللہ کے انعام یافتہ انعام ہوں گے، اور کیا ہی بہترین دوست ہوں گے یہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے۔ تو قیامت تک ایک فارمولہ بن گیا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اور اسی انعام کی درخواست اور عرض ہم سب اپنی نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم سے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے پیارے رب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے، ان لوگوں کے راستے میں ہمیں چلا دے جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے صحابہ کرام نے جس طرح ٹوٹ کے محبت کی،
اور ہر دور کے لوگوں نے کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور لوگوں نے کما حقہ اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے سر انجام دی۔ اور آج کے ایسے پرفتن زمانے میں جب ہر طرف دنیا داری کی مصروفیت لوگوں کو لے کے بیٹھ گئی ہے، ایسے دور میں بھی اللہ رب کریم نے ہمیں پیارے پیر و مرشد کی صورت میں، اولیاء کرام کی صورت میں ایسے کامل نمونے اللہ رب کریم نے ہمارے سامنے پیش فرما دیے، جن کی زندگی شبانہ روز اس بات کی کوشش اور صحیح میں لگی رہتی ہے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ٹوٹ کے محسوس کریں، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کے محبت کریں، آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اور ان لوگوں کی کوششوں اور محنتوں کا سبب ہے کہ آج 1444 سال ہو گئے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا گراف ان لوگوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے سبب گرنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کا دور آتا ہے اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے سارے زمانے میں چلے، اور جب سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے تو اس واقعے میں عجیب و غریب جو معاملات آپ اور ہم سنتے چلے آئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ جو کربلا میں واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جب کربلا کا واقعہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں جب مدینہ طیبہ واپس پہنچا تو آپ کے قریب لوگ جمع ہو گئے، اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب قریب ہوئے لوگوں نے عرض کی کیا امام صاحب اس مشکل دور میں جب اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے اس قدر ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ ہمیں نصیحت فرمائیں ہم کن لوگوں کے ساتھ آئندہ زندگی کے دن گزاریں تاکہ ہماری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اہل سنت والجماعت کے ساتھ بیٹھا کرو، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ بھی یاد رہے گا، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی تمہارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ پھر حاضرین میں سے ایک اللہ کے بندے نے پھر سوال کر دیا، عرض کی کہ حضور یہ فرما دیں اگر ایک سے زیادہ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اہل سنت ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے لوگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے لوگ وہی حق پہ ہوں گے، وہی اہل سنت ہوں گے، اور تم ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بچا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشن کو اللہ کے نیک بندوں نے ہر دور میں آگے بڑھایا۔ آپ اور میں جس خانقاہ سے وابستہ ہیں، ہمارے مرشد کریم نے اپنے فقراء کے لیے بہترین تربیت کے لیے وہ نصاب مرتب فرمایا جس کا نام مقصود و دنیا والآخرہ اور انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس میں بھی آپ نے ایک واقعہ دین اسلام کی تاریخ کا نقل فرمایا کہ واقعہ حرہ جس میں بے شمار صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اس دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اس فرض سے چھٹی نہیں لی، اور اتنے مشکل ترین وقت میں بھی اللہ کے نیک صالح بندوں نے اپنے حکومتوں سے الگ ہو کے تصوف کی تعلیم کو لے کے لوگوں کو گروہوں میں، ٹولوں میں، گروپوں میں، اپنی خانقاہوں میں بٹھا کے اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آگے بڑھایا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے مشکل دور میں بھی جہاں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں بھی لوگ آج کل بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ایسے دور میں بھی یہ صوفیہ اکرام، یہ اللہ کے کامل ولی، ایسے مرشد کامل جنہوں نے اپنے فقراء کے لیے جو
دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، مرشد کریم کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ نے یہ نصاب ترتیب دیا۔ اس نصاب کا مقصد یہ ہے جب آپ اور میں پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی محبت رسول اجاگر ہوگی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو انگلینڈ سے آئی، یہ واٹس ایپ کے تھرو، تو مجھے بھی دیکھنے کا شرف نصیب ہوا، لیکن وہ پیغام تھا مسلمانان اسلام کے لیے کہ وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کیسے کریں تاکہ ان کے وہ سوئے ہوئے جذبے بیدار ہو جائیں، ان کو سنتوں سے پیار ہو جائے، سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک کرسچن فیملی کا وہ نوجوان جو انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دن شوق ہوا کہ مسلمان اپنے پیارے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور پیار ایسا ہے، اگر ان کے سامنے کوئی بے ادبی گستاخی کرے تو وہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ تو میں بھی دیکھوں کہ اس نبی کی شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب خریدی سیرت النبی کی اور میں اس کو پڑھنا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے ابھی کچھ صفحے میں نے پڑھے تھے تو مجھے اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت نصیب ہو گئی کہ میں کرسچن ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے پہ محبت رسول کی وجہ سے داڑھی سجا لی اور پھر میں اس کتاب کو مزید پڑھتا چلا گیا، مجھے بڑی لذتیں محسوس ہوتی اور بے شمار مجھ پہ انوارات کا نزول ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو مجھے میرے دل نے مجبور کر دیا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کے رسول پاک کی غلامی میں آ جاؤں۔ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نمازیں پڑھنے لگا۔ ایک دن جمعے کی نماز، جمعے کا دن تھا، میں غسل کر کے جب نکلا واش روم سے اپنے آفس کی تیاری کے لیے تو سامنے میری ماں کھڑی تھی اور انہوں نے میرے لیے سفید سلوار قمیض سلوا کے اور ازار بند ڈال کے سامنے کھڑی تھی، کہنے لگے بیٹے آج جمعے کا دن ہے، یہ کپڑے پہننا، تم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا کہ امی جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس اماں جی نے فرمایا ماؤں کو سب پتا ہوتا ہے، ماں ورگا اٹکاواں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، جس تو چھاں اداری لے کے جنت رب بناوے، اور جانا دے سب بوٹے جڑ سکیاں مرجاندے، اے جنتان دا بوٹا لوکو پھل سکیاں مرجاوے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے اس عمل کو دیکھ کے، میری کیفیت کو دیکھ کے میری والدہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں تاکہ جب تک اس بندے کو موت نہیں آتی اس کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے محبت میں کمی نہ آئے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب مرتب کی ہے شفا شریف، حقوق المصطفیٰ پہ آپ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کو لکھنے کا میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، کہ کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہے تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس کتاب کو لکھنے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ امتی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھ آ جائیں، حقوق سمجھ آ جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے امت کے اوپر کون کون سے حقوق ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ امتی اپنے پیارے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرے۔ شفا شریف تو کتاب بازار سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میرے مرشد کریم نے اسی کتاب کا اردو میں سلیس انداز میں بہترین طریقے سے ترجمہ کر کے مقصود الدنیا والآخرہ کو مرتب فرما دیا، اور فقیروں کے لیے یہ اصلاحی بات اور یہ اصلاحی نصاب اس لیے مرتب کیا گیا کہ آج کے دور میں جن کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہیں جانے کا کہیں آنے کا، اس کتاب کو گھر میں درس دیں، چوک درس دیں، مسجدوں میں درس دیں، اور اپنے حلقہ احباب میں درس دیں، اپنے گھر والوں کو درس دیں۔ اور جب اس کو آپ اور میں پڑھ لیں گے تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہمیں بھی محبت نصیب ہو جائے گی۔ صرف سمجھنا یہ ہے کہ مرشد کریم فرمایا کرتے ہیں ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات مبارکہ اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، لیکن دونوں کی اتباع ایک ہی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت
کرنی ہے، گویا اس نے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی پاک ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اس بات پہ سچے اس وقت ہوگے جب میری اتباع کرو گے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے ایسے پرفتن زمانے میں جہاں ہر طرف مصیبت اور پریشانی ہے، ایسے مشکل دور میں بھی مرشد کریم نے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافے کی کوششیں کی اور اتباع رسول کے لیے کما حقہ کوشش کی۔ اور مرشد کریم تو 100% سے نیچے کبھی کسی فقیر کو آنے نہیں دیتے کہ جب بندہ فقیر ہو جاتا ہے، درویش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ان اللہ والوں کی نسبت کی بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بہاریں آئیں بھی کیوں نہ، جب اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کا وہ پہلو اگر ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اس واقعے سے لیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک خواب دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھی کہ خواب کے اندر میں سویا ہوا ہوں اور سوتے میں اچانک جاگا تو مسجد نبوی شریف سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرمایا میں اٹھ کے وضو کیا، سنتیں پڑھی۔ جب میں مسجد نبوی شریف گیا تو میں نے دیکھا کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے۔ تو فرماتے میں گیا تو مصلی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں دیکھا کہ تشریف فرمائیں، اور میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے لگا۔ پھر اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی، اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں 2 مختلف صورتیں پڑھی۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی ایک صحابی رسول کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور دی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے بھی ایک کھجور دی، جو وہ میں نے کھجور کھا لی اور میں شرم کے مارے مانگ نہیں سکا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ ایک اور کھجور مانگ لوں۔ فرماتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو مسجد نبوی شریف میں اذان ہونے لگی، تو میں نے سوچا یہ تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا، اتفاق ہو سکتا ہے۔ جب میں جاگ گیا ہوں تو اذان آ رہی ہے، میں نے اٹھ کے وضو کیا، سنتیں پڑھی۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی شریف گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فرمایا میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر نماز ہوئی، نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں صورتیں پڑھی جو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں۔ فرماتے ہیں میں سمجھا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ فرمایا پھر نماز مکمل ہو گئی، ایک صحابی رسول کھجوروں کے ٹوکری لے کے آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ایک کھجور بانٹ دی۔ فرمایا مجھے بھی ایک کھجور دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہ کھجور میں نے کھانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ خواب میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ادب کی وجہ سے میں دوسری مانگ نہیں سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے بھائی ہیں، میں ان سے دوسری کھجور مانگ سکتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی ایک کھجور مجھے اگر اور عنایت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا اگر خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کھجور تمہیں دے دیتے تو میں بھی دے دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ نسبت رسول میں جمع ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا حاصل یہ ہے، ایک مرشد کے غلام بھی جب ایک حلقہ ذکر میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، آپس میں مل جل کے اللہ کے ذکر کو کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ خوابیں دیکھا کرتے ہیں تو وہ ان کی خوابیں بھی کامن ہوا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کی پاک ذات کا وہ انعام ہے جو عاجز گناہگار کو بھی اس وقت نصیب ہوا تھا جب مرشد کریم پہلی بار آپ حج پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو جہاں جہاں مرشد کریم حج کے دنوں میں سفر فرمایا کرتے تھے، عاجز بھی خواب میں اسی دن اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ خانہ کعبہ کی زیارت، جیسے جیسے مرشد کریم کے وہاں مصروفیت تھی عاجز بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ ہم سب اس در کے غلام ہیں جہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی کوئی ہے تو وہ لینے میں کمی ہے۔ ہم سب کوشش کر کے دامن طلب ادب و احترام کے ساتھ اس مرشد کامل کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیں جن کی زندگی کا مقصد کوئی درم و دینار نہیں ہے، کوئی دنیاوی طلب اور طمع نہیں ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیماری، بڑھاپے،
اپنی کمزوری اپنی تھکاوٹ کا کبھی کسی سے ذکر نہیں فرمایا، لیکن آپ نے سستی نہیں کی۔ تو مرشد کریم کا پیغام بھی یہی ہے، ہر فقیر اپنے اپنے علاقوں میں مرشد کا سفیر بنے اور پھر اللہ کے ذکر کو عام کرنے میں لگ جائے، تاکہ مرشد کریم کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اللہ کی پاک ذات سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔